السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 6۔ پارٹ کا نام ہے سلطان نصر الدین۔ سلطان نصر الدین۔ تو آج ہم سلطان نصر الدین کے بارے میں سیکھیں گے، تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، دلی کے بادشاہوں میں سلطان نصر الدین بڑا نیک اور خلیق، شجاع، عابد اور سخی تھا۔ دلی کے بادشاہوں میں سلطان نصر الدین بڑا نیک اور خلیق، شجاع، عابد اور سخی تھا۔ اس کا دربار اور سلطنت کا ساز و سامان تو نہایت شاندار تھا۔ اس کا دربار اور سلطنت کا ساز و سامان تو نہایت شاندار تھا، مگر اپنی بود و باش کا خاص محل نہایت سادہ اور بے تکلف تھا۔ مگر اپنی بود و باش کا خاص محل نہایت سادہ اور بے تکلف تھا، اور بادشاہوں کی طرح اس کی حرم سرا بیگمات اور کنیزوں کی چھاؤنی نہ تھی۔ صرف ایک بیگم تھی، وہی بیچاری گھر کا کام کاج کرتی، کھانا بھی پکاتی، اپنے ہاتھوں سے پکاتی، مگر اپنی بود و باش کا خاص محل نہایت سادہ اور بے تکلف تھا، اور بادشاہوں کی طرح اس کی حرم سرا بیگمات اور کنیزوں کی چھاؤنی نہ تھی۔ صرف ایک بیگم تھی، وہی بیچاری گھر کا کام کاج کرتی، کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے پکاتی۔ نمبر 2، ایک روز اس نیک بخت بیوی نے سلطان سے درخواست کی کہ ایک لونڈی باورچی خانے کا کام کرنے کو خرید لیجیے تو بہتر ہے۔ ایک لونڈی باورچی خانے کو خرید لیجیے تو بہتر ہے۔ روٹیاں پکانے سے میرے ہاتھ جھلستے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ شاہی خزانہ رعایا کا مال ہے، میرے حق اس میں کچھ نہیں کہ روپے لے کر لونڈی خریدوں۔ میرا ذاتی خرچ قرآن شریف کی کتابت سے چلتا ہے۔ اس میں صرف کھانے پہننے کا گزارا ہو سکتا ہے۔ اے بیگم، تو صبر کے ساتھ اس مشقت کو برداشت کر اور امید ہے کہ خدا آخر میں اس کا اجر دے گا۔ نمبر 3، تمام عمر اس بادشاہ کی فقیرانہ بسر ہوئی۔ ہمیشہ عبادت الہی اور پرہیزگاری میں مشغول رہا۔ اپنے اشراف کے واسطے سلطان نے خزانے سے اس نے کبھی ایک خبا نہیں لیا۔ اپنے مصارف کے واسطے سلطان نے خزانے سے اس
اس نے کبھی ایک حرفہ نہیں لیا، صرف قرآن مجید کی کتابت پر اوقات بسر کی۔ صرف قرآن مجید کی کتابت پر اوقات بسر کی۔ ایک بار کسی امیر نے اس خیال سے کہ بادشاہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے، معمول سے زیادہ دام دیں گے۔ یہ امر سلطان کو ناگوار حاضر ہوا، اس لیے آئندہ سے خفیہ طور پر ہدیہ کرنے کا اہتمام کیا۔ نمبر 4، کسی بادشاہ کے عہد سلطنت میں ہلاکو خواہ مغل کا ایلچی آیا تھا۔ اس کے استقبال کو سلطان کا وزیر بلبن بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکالا، جس کی جلوہ میں 50,000 سوار، 2 لاکھ پیادے اور 2,000 جنگی ہاتھی تھے۔ اس وقت طبل و نغارہ کی صدا، نفیروں کا شور، ہاتھیوں کا چنگھاڑنا، گھوڑوں کا دہاڑنا، ہتھیاروں کا چمکنا، آتش بازیوں کا چھوٹنا، ایسا عجب ہنگامہ تھا جس نے مغل سفیر کے دل پر بڑا اثر کیا۔ جب اس کو سلطانی دربار میں بار ملا تو بارگاہ کی آزمائش اور اس میں عالی جاہ شہزادوں، ذی شان امیروں اور ہند کے راجا مہاراجاؤں کا ہجوم دیکھ کر اور بھی دنگ رہ گیا۔